سمجھ سکے، بلکہ وہ روٹین وائز جو چیزیں ہم نے خود سے سیکھ لیں، لوگوں کو دیکھا کرتے ہوئے تو ہم نے بھی سیکھ لی۔ باضابطہ کسی کو یہ شوق ہوا ہو کہ میں رب کی عبادت کیسے کرتا ہوں، میں کسی کو سناؤں تو صحیح، میں نماز کیسے پڑھتا ہوں، میں کسی کو سناؤں تو صحیح کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے کیا میرے تقاضے پورے ہیں۔ کسی کی کوئی یعنی یوں کہہ لیجئے کہ یو کے کا ویزا لگنا ہو یا کسی بڑی جگہ کا انٹرویو ہو، تو اس انٹرویو کے لیے وہ پہلے مہینوں تیاری کرتا ہے اور پھر جا کر کے انٹرویو دیتا ہے۔ ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ وہ بارگاہ خداوندی میں حاضری ہے اور لوگوں کو بنیادی باتیں نہیں معلوم۔ میں آپ سے دو جملے میں یہ بات اپنی مکمل کروں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اب دیکھیں، ہم نماز میں برسوں سے دو چیزیں پڑھ رہے ہیں، ایک التحیات ہے اور ایک آخر کی دعا ہے۔ ہماری نمازوں کی کیفیت کا عالم یہ ہے، عبادت خداوندی کا عالم یہ ہے کہ اگر کسی سے پوچھا جائے نا التحیات سناؤ تو کہ التحیات للہ، یعنی وہ التحیات کا لفظ بھی سے ادا نہیں کرتا۔ التحیات للہ، ہمارے التحیات پڑھتے ہیں اس کو۔ اسی طرح سے اگر آپ دعا میں جائیں تو رب اجعلنی، ہمارے یہاں جو پڑھا جاتا ہے وہ ربی جعلنی، ربی جعلنی، حالانکہ یہ نہیں ہے، رب اجعلنی، با جیم سے ملے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باریکیاں ہیں۔ نماز فاسد، معنی فاسد، نماز گئی۔ بچپن سے نمازیں پڑھتے آ رہے ہیں، یار میری تو نماز کبھی چھوٹی ہی نہیں ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں کوئی نماز لکھی ہی نہیں گئی۔ عبادت کا انداز، بندگی کا طریقہ اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے جو اصول ہیں وہ مکمل ہونے چاہیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے حضور علیہ السلام کے سامنے نماز پڑھی۔ والی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا، پھر فرمایا جاؤ دوبارہ جا کر کے نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں، ابھی تو پڑھی تھی، دوبارہ جا کے نماز پڑھی۔ پھر حضور کی بارگاہ میں آیا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا جاؤ دوبارہ پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ تیسری بار پھر اس کے بعد پڑھنے کے بعد آیا، سرکار نے ایسے ہی فرمایا۔ پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے نماز کیسے پڑھوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز کے جو ارکان ہیں تو وہ پورے نہیں کر رہے، ان ارکان کی کمی کی وجہ کر تمہاری نماز گویا کہ ہوئی نہیں۔ ایک بڑی تعداد ہے جس کو عبادتوں کا ڈھنگ نہیں آتا۔ ہمارے یہ نمازوں کی قبولیت اسی وقت ہوگی جب نمازوں اور عبادتوں کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کریں گے۔ وہ کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ بچپن سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اب تک بے حیائی نہیں چھوٹی، بچپن سے نماز پڑھ رہے ہیں گالیاں زبان پہ ہی رہتی ہیں، بچپنے سے نماز پڑھ رہے ہیں ماں باپ اب بھی ناراض ہیں، بنیادی حقوق العباد کا خیال بھی نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ نماز جیسا پڑھنا چاہیے اور جیسی عبادت ہونی چاہیے وہ نہیں کر رہے۔ اور یہ تو صرف نماز کی مثال دے رہا ہوں، پھر روزے جو ہم رکھ رہے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دیگر 20 یوں احکامات ہیں جن کو عمل کرنے کے لیے بندے کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت کا حق ادا کر بھی رہا یا نہیں۔ اس لیے سب سے اہم چیز ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس میں عبادت کا ڈھنگ سیکھیے۔ قرآن کہتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد آؤ تو زینت اختیار کرو، یعنی اللہ کی بارگاہ میں ایک تو عبادت کے بنیادی اصول ہیں، فرائض و واجبات ہیں، وہ تو کرنا ہی ہے، اس کے علاوہ جو مزید اور نکھار کی صورت ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ ہمارے یہاں بہت معذرت کے ساتھ ہم یہ مسجدوں میں ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں جالیوں والی، یہ اٹھا کے سر پر رکھ لیتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بارہا میں نے کہا کیا آپ ایسی ٹوپیاں پہن کر اپنے گھر کے کسی فنکشن میں جائیں گے؟ کیا ایسی کوئی ٹوپی پہن کر کے آپ کسی شادی بیاہ میں جائیں گے؟ بلکہ ہمارے یہاں تو اگر غلطی سے نکل گئے نا باہر تو اوہو یہ مسجد کی ٹوپی ہے، اور ہمیں رکھ دی۔ ایسی عجیب و غریب ٹوپیاں ہوتی ہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں پہن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں تو اب تک عبادت کا ڈھنگ ہی نہیں آیا، اللہ کو منایا کیسے جائے، حالانکہ وہ اتنا کریم ہے، ایک سجدے پہ راضی ہو جاتا ہے۔ کوئی منانے والا تو ہو، کوئی اس کی بارگاہ میں اس کے عبادت کے حقوق ادا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو عبادت کرنے والے ہیں پہلے تو عبادت کے تقاضے پورے کریں، پھر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ سے پوچھا جائے، آپ مجھ سے پوچھیے، ہم ایک دوسرے سے پوچھیں نماز کیوں پڑھی ہے بھائی، ابھی ہم نے روزہ کیوں رکھا ہے؟ تو سب سے پہلا جواب کیا آئے گا ذہن میں؟ دیکھیں امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بندہ 3 وجوہات کی بنا پر عبادت کرتا ہے، یعنی ہم میں سے جتنے لوگوں نے نمازیں پڑھی ہیں 3 میں سے وہ ایک وجہ ہوگی۔ فرمایا پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جنت چاہتے ہیں۔ روزہ کیوں رکھا ہے؟ جنت ملے گی۔ نماز کیوں پڑھی؟ جنت ملے گی۔ گناہوں سے کیوں بدلے؟ جنت ملے گی۔ اللہ سے جنت چاہتے ہیں۔ تو امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ تو تاجر کی عبادت ہے۔ تاجر یعنی بزنس مین جو کچھ کاروبار کرتا ہے تو وہاں کرتا ہے جہاں اس کو فائدے کی امید ہوتی ہے،
ہم نے بھی نماز اس لیے پڑھی ہمیں جنت کی امید ہے، ہم نے بھی روزے اس لیے رکھے کہ ہمیں جنت کی امید ہے، تو کہا یہ تو تاجر کی عبادت ہے، یہ تو اللہ کی بندگی کا حق ادا نہیں ہو رہا، تم تو کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر عبادت کر رہے ہیں۔ دوسری صورت فرمائی یا پھر عبادت ہم اس لیے کر رہے ہوں گے، نمازیں ہم اس لیے پڑھ رہے ہوں گے اور روزے ہم اس لیے رکھ رہے ہوں گے کہ ہمیں جہنم کا خوف ہوگا، روزے نہیں رکھو گے تو جہنم میں جاؤ گے، نماز نہیں پڑھو گے، جو ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا، اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھیں گے تو جہنم میں جائیں گے، گناہوں سے اس لیے بچ رہے ہیں کہ نہیں بچیں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ تو غلام کی عبادت ہے، جو غلام اپنے آقا کی بات مانتا ہے اس لیے کہ نہیں مانیں گے تو مار کھائیں گے، پٹے گا، سزا ملے گی، تو اس سزا سے بچنے کے لیے اپنے آقا کی بات مانتا ہے، تو تم بھی یہاں پر سزا سے بچنے کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہو، سزا سے بچنے کے لیے روزے رکھ رہے ہو۔ فرمایا یہ بھی عبادت کا کمال نہیں ہے۔ تیسری صورت امام نووی فرماتے ہیں وہ عبادت ہے جس میں نہ بندہ جنت کے شوق میں نماز پڑھے نہ جہنم کے خوف میں نمازیں پڑھے، اگرچہ یہ دونوں چیزیں بھی درست ہیں، اگرچہ یہ دونوں باتیں بھی درست ہیں، کوئی ان چیزوں کی وجہ کر نماز بھی پڑھتا ہے تو بھی اس کی نماز درست ہے، لیکن فرمایا یہ کمال نہیں ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے، اس کا کمال یہ ہے کہ نہ جنت کے شوق میں نہ جہنم کے خوف میں، بلکہ اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھے، کہ نماز پڑھنے سے رب خوش ہوگا۔ فجر پڑھنے کیوں آئے بھائی؟ نیند قربان کیوں کر؟ ابھی کیوں بیٹھے ہیں یہاں پر؟ اللہ راضی ہوگا۔ علم دین کی محفل میں بیٹھے، روزہ کیوں رکھا؟ اللہ راضی ہو۔ کیوں سخت گرمیوں میں، سخت ترین مشقت کے دن میں بھی حلق سوکھ کے کانٹا ہو جائے پھر بھی روزہ نہیں توڑنے کا دل کرتا ہے؟ کیوں؟ رب راضی ہو جائے۔ اگر تو یہ ہے، فرمایا یہ آزاد کی عبادت ہے جو اپنے رب کو منانے کے لیے عبادت کر رہا ہے۔ اور پھر ایک بزرگ رحمہ اللہ کا قول ذکر فرمایا، وہ فرماتے ہیں اگر کل قیامت میں اللہ مجھ سے فرمائے کہ اے میرے بندے یا جنت لے لے یہ 2 رکعت نماز پڑھ لے، تو فرماتے ہیں میں جنت نہیں لوں گا، اللہ کی قسم، اللہ اکبر، اللہ کی قسم میں جنت نہیں لوں گا، میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ کہ حضور عجیب بات کر رہے ہیں، ہم سارے نماز اس لیے پڑھتے جنت میں جائیں گے، ہم سارے کام اس لیے کرتے جنت میں جائیں گے، تو آپ فرماتے ہیں جب وہاں رب جنت دے رہا ہوگا اور رب فرمائے گا جنت لے لو یا پھر نماز پڑھ لو، وہ بھی 2 رکعت بس، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں راضی ہوں گا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں میرا نفس خوش ہوگا اور نماز میں میرا رب خوش ہوگا، تو میں اپنے رب کی خوشنودی چاہتا۔ ایاک نعبد کا کمال یہ ہے اپنے رب کی عبادت کی بندگی کا حق ادا کیا جائے اور پھر عبادت صرف اس کی رضا کے لیے کیا جائے، اور اللہ کے رضا کے لیے جو کام کیے جائیں پھر جب رب راضی ہو جائے تو اس کو وہ بھی دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور اسے وہ بھی عطا فرماتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہے اور اسے اس کا پتہ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عبداللہ بن عباس سے تفصیلی ایک احکامات بیان فرمائے، عربی متن بھی ہے لیکن میں ترجمہ سے بیان کروں آپ کے سامنے۔ فرمایا اے لڑکے تو اللہ کا خیال رکھ، یعنی اس کی احکام کی تعمیل اور اس کی عبادت میں غفلت نہ کر۔ اللہ کا خیال ان معنوں میں کہ اس کی عبادت میں غفلت نہ کر، اللہ تیرا خیال فرمائے گا۔ جو چھوٹی چھوٹی پریشانی آتے آتے چلی جاتی ہیں، جو بڑے بڑے مصائب و علام بھی کبھی سامنے کھڑے نظر آتے ہیں اور پھر وہ رخ پلٹ لیتے ہیں، بلائیں رخ پھیر لیتی ہیں، طوفان رخ بدل دیتے ہیں، فرمایا اس کی وجہ یہی ہوتی ہے تو نے کہیں نہ کہیں اپنے رب کی عبادت کا حق ادا کیا ہوتا ہے، اور اگر تو مستقلاً اپنے رب کی عبادت کا حق ادا کرے گا تو تیرا رب تیرے پریشانیوں میں اور تیرے مسائل میں تیرا خیال فرمائے گا، اور فرمایا دنیا اور آخرت کے آفات و بلیات سے تیری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کو یاد رکھ جیسا کہ اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، اس کو تو اپنے سامنے پائے گا، اسے تو اپنے سامنے پائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسا کامل یقین ہو کہ جب تو اللہ کو یاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ تیری ہر مشکل میں تیری پریشانی کو دور فرمائے گا۔ اگلا جو حدیث پاک کا حصہ ہے یہ ہماری آیت کریمہ کے اگلے حصے سے مطابقت رکھتا ہے، پہلے میں بیان کروں اس کے بعد اس حدیث پاک کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ سے مدد چاہنے کا انداز کیا ہو؟ میرے محبوب اسلام فرماتے اور جب تو کسی چیز کو مانگنا چاہے تو بس اللہ سے مانگ، اور جب کسی ضرورت اور مہم میں تو مدد کا محتاج اور طالب ہو تو اللہ ہی سے امداد اور اعانت طلب کرے، اور اس بات کو دل میں بیٹھا لے کہ اگر ساری انسانیت بھی باہم متفق ہو کر کے تجھے کس چیز سے نفع پہنچانا چاہے تو وہ اتنا ہی نفع پہنچا سکے کہ جتنا تیرا رب چاہے، اور اگر ساری کائنات مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو وہ اتنا ہی نقصان پہنچا سکے گی جتنا
تیرے رب نے تیرے لیے مقدر کر دیا ہے، اس کے سوا کسی چیز سے تجھے کچھ نقصان نہیں پہنچایا جا سکے گا۔ قلم اٹھ چکے، اور سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اور وہ خشک بھی ہو گئے ہیں، اب مزید کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوگا، تقدیریں لکھی جا چکی ہیں۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سے مانگنے میں اللہ پر یقین۔ ہم تو لوگوں کو دیکھتے ہیں یار اگر فلاں بندے سے قرض مانگیں گے نا وہ دے دے گا، ہمیں ایسا یقین بھی رب پہ نہیں ہوتا، حالانکہ فلاں بندہ دھوکہ دے دیتا ہے، یار وہ بندہ میرے مشکل میں ساتھ دیتا ہے، اس نے مشکل میں فون بند کر دیا، اس نے مشکل میں رابطہ ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمیں ایسا بھی یقین نہیں ہے جیسا عام لوگوں پر ہوتا ہے۔ دعا مانگتے ہوئے بھی ہمارے یہاں دعا کا انداز بھی دیکھیں نا، یوں دعا مانگ رہے ہیں، دعا بھی مانگ رہے ہیں تو بے دلی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، اللہ اکبر۔ آپ مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئیے، میری اوقات کیا، میں خالق کائنات کی بات کر رہا ہوں اور میں انسانوں میں ایک ادنا انسان، لیکن صرف سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں۔ آپ مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئیے، کسی بھی حضرت سے پوچھنے جائیے اور اسے مسئلہ پوچھتے ہوئے یوں ادھر ادھر دیکھیے بے توجہی کے ساتھ، تو حضرت صاحب کہیں گے بھائی پہلے آپ توجہ کیجئے پھر مسئلہ پوچھیے ورنہ جائیے۔ وہ چاہے جتنے ہی اخلاق کے پیکر ہوں وہ آپ کو مسئلہ نہیں بتائیں گے کہ توجہ ہی نہیں تمہاری۔ اور ہماری حالت خالق کائنات کے بارگاہ میں مانگنے کی یہ ہے کہ توجہ ہی کوئی نہیں ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کا ڈھنگ بھی نہیں ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہاتھ کیسے اٹھائیں گے۔ فرمایا دعا کے لیے ہاتھوں کا قبلہ آسمان ہے، ہتھیلیاں سیدھی ہوں۔ آپ غور کیجئے کہ دعا مانگتے ہوئے اچانک سے کبھی کہ آپ کا دعا مانگنے کا جو انداز ہے کیا وہ رب کے بتائے گئے انداز کے مطابق ہے؟ ہم تو اگر ہاتھ سیدھا بھی کرتے ہیں نا، کوئی یوں کر رہا ہے کوئی یوں کر رہا ہے، اب ہمیں یہ طریقہ سکھا دیا گیا ہے بچپن سے، وہ ٹی وی چینلز پہ دیگر جگہوں پر یہ دکھا کر کے یہ سکھا دیا دعا یوں مانگی جاتی ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں دعا کا قبلہ آسمان ہے، ہتھیلیاں سیدھی آسمان کی جانب ہو۔ اور سرکار علیہ السلام نے وہ کیفیت اور اس شوق کے ساتھ دعا مانگ کر کے دکھائی جب سرکار علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے اور سرکار کے بغل کی سفیدی نظر آتی اور سرکار بے خودی کی کیفیت میں ہوتے، حتیٰ کہ سرکار علیہ السلام کے کاندھے مبارک میں جو چادر ہوتی وہ بھی زمین پہ آ جاتی، ایسی کیفیت طاری ہوتی اللہ کے حبیب علیہ السلام پر۔ اس انداز سے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا جائے، ایک تو مانگتے ہوئے توجہ ہو اور دوسرا یقین ہو کہ وہ دے گا۔ دنیا والوں کے پاس جاؤ، ایک بار مانگو دوسری بار ناراض، دوسری بار یار بار بار ہی آ جاتا ہے، بس کرو یار، ہر بار جب دیکھو یہ چاہیے وہ چاہیے ایسا۔ اب میرے پاس خزانے رکھے ہوئے ہیں کیا؟ اللہ کی شان یہ ہے، اللہ رب العالمین حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے جو اس سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔ جب تک بندہ مانگتا رہتا ہے اللہ اپنے بندے سے خوش رہتا ہے، اور جب بندہ مانگنا چھوڑ دیتا ہے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ آج ہم نے اللہ سے مانگنا ہی چھوڑ دیا۔ اللہ پہ توکل، اللہ پہ کامل یقین بڑھائیے۔ ایک تو مانگنے کا ڈھنگ جیسے مانگنا چاہیے ایسا ہوتا ہی نہیں ہے یار، ہم دنیا والوں سے مانگے وہ نہ دیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کا امیر ہمیں، دنیا کا سخی ہمیں نہ ٹھکرائے، وہ تو خالق کائنات ہے، ساری کائنات کو دے رہا، ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ یقین کے ساتھ مانگیے اور مانگنے کے تقاضے کو پورا کیجیے۔ یقین کیسا ہو؟ ایسے ہی جیسے ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب آپ کو نار نمرود میں ڈالا جا رہا تھا تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبرائیل آئے، اب آگ میں جا رہا ہے، گوفن میں ڈال کے پھینکا گیا، آگ میں ڈالنے کے سفر کے دوران جبریل آتے ہیں، پوچھتے ہیں ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بتاؤ پوری کروں گا۔ کہا تجھ سے کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا پھر کس سے ہے؟ کہا رب سے ہے۔ کہا جس سے ہے اسی سے کہہ دو۔ کہا نہیں، وہ میرے رب میری حاجت کو بخوبی جانتا ہے۔ کامل یقین دے کے وہ مجھے جلنے نہیں دے گا۔ کیسا یقین ہے رب کی بارگاہ میں، کیسا توکل ہے رب کی بارگاہ میں۔ فرمایا کہ اسی سے کہہ دو کہ جس سے حاجت ہے، کہا وہ میرے دل کے حالات کو بخوبی جانتا ہے، اسے معلوم ہے مجھے کیا حاجت ہے۔ رب پہ کامل یقین کا نتیجہ دیکھیے، آپ آگ میں گئے، جل گئے نہیں، آگ گلزار بنی، اور گلزار بھی کیسے بنی؟ رب نے فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ صرف یہ نہیں کہا یا نار کونی بردا علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر، نہیں، آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم پر، تاکہ ایسی ٹھنڈک ہو کہ جو ابراہیم کو تکلیف نہ دے۔ ابراہیم کو جس میں ایسا کمال کا توکل ہوتا ہے تو اللہ نتیجہ بھی عطا فرماتا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں کے مقابلے میں گئے، فرعون پورا لشکر لے کے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے آئے۔ اللہ کا نبی بڑی بڑی طاقتور قوتوں سے مقابلہ کر چکا ہے، لیکن آج رب کا حکم ہے اے میرے نبی فرعون سے مقابلہ نہیں کرنا ہے اور آگے کی طرف بڑھنا ہے، دنیا والوں کو دکھانا ہے رب کی مانو گے نا تو رب سمندر میں سے بھی راستے نکال دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام، اللہ کے کلیم علیہ السلام جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں، اپنے ساتھیوں کو لے کر کے سمندر میں دریائے نیل میں اترتے ہیں۔ فَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ اب اسی عصا کو
سمندر پہ مارو، سمندر سے راستے نکلیں گے۔ اب ذرا غور کیجئے منظر کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، سمندر نے راستہ بنایا، موسیٰ علیہ السلام کا لشکر اس میں داخل ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل پار کر چکے ہیں۔ صورت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا آخری بندہ دریا سے باہر نکل رہا ہے، اور فرعون کے لشکر کا آخری آدمی دریا میں داخل ہو رہا ہے۔ کیا رب پہ کمال کا یقین تھا، اور اللہ نے اس یقین کا کیسا بدلہ دیا ہے کہ ایک بندے کو بھی ڈوبنے نہیں دیا اور فرعون کے ایک بندے کو بھی بچنے نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا آخری بندہ نکلا، فرعونیوں کا آخری بندہ تک سمندر میں آیا، دریا میں آیا، اور اللہ نے دریا کو ملا دیا، ان کو ڈبو کر کے رکھ دیا کہ رب پر یقین رکھو گے سمندر میں راستے بنیں گے۔ کبھی پانی بھی کسی کو راستہ دیتا ہے، کبھی پانی بھی کسی کو سلامتی کے ساتھ باہر نکالتا ہے۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار علیہ السلام کی وہ عظیم صحابہ، وہ سپہ سالار جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ نے اس دریا میں، اس سمندر میں اپنی کشتیوں کو اتارا، اپنے گھوڑوں کو اتارا، تو کہتے ہیں کہ توکل کا عالم یہ تھا کہ گھوڑوں کی ٹانپوں سے سمندر کے نیچے موجود مٹی اڑ رہی تھی۔ یہ کوئی کہنے والی بات نہیں، اسی کو کسی شاعر نقل کیا، دشت تو دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کمال کا یقین تھا کہ رب ڈبوئے گا نہیں، ہم اس کے لیے آئے، رب ہمیں نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ سمندر میں گئے، پورا سمندر پار کر لیا۔ پار کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہا کسی کوئی چیز رہ تو نہیں گئی؟ کہتے حضور میری رہ گئی ہے۔ کہا کیا؟ میرا پیالہ گر گیا۔ فوراً سمندر کو مخاطب کیا، اے سمندر، محمد عربی کا غلام تجھے حکم دیتا، فوراً واپس کر۔ کہ موج آتی ہے اور وہ پیالہ واپس کر کے چلی جاتی ہے۔ رب پر کامل یقین اور مانگنے کا ڈھنگ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا توکل کبھی بندے کو رسوا نہیں ہونے دیتا، کبھی بندے کو دنیا جہان میں نقصان پہنچنے اور آزمائشوں میں پڑنے نہیں دیتا۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی پوری حقیقت کو بیان فرما دیا۔ اب مانگا کیسے جائے؟ ایک تو یہ ہے کہ توجہ اللہ کی طرف ہو، کامل ہو، یقین ہو، ہاتھ اٹھانے کا انداز درست ہو۔ اس کے علاوہ اور جو طریقے ہمیں بیان کیے گا، سورہ مائدہ میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو یہ پسند ہے، ویسے اللہ واسطے وسیلے کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کی بارگاہ میں اس کے محبوب چیزوں کا وسیلہ پیش کیا۔ حضور کی بارگاہ میں کوئی صحابی آئے، عرض کیا رسول اللہ میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، آپ دعا کیجئے بینائی آ جائے۔ فرمایا جاؤ 2 رکعت پڑھو اور جا کر کے رب سے یہ دعا مانگو، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے نبی محمد کو وسیلہ بناتا ہوں، اور یا محمد قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی، اور اے اللہ کے رسول میں آپ کو بھی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتا ہوں۔ سرکار نے دعا سکھائی، انہوں نے جا کے دعا مانگی۔ عثمان بن حنیف کہتے ہیں میں وہیں موجود تھا، وہ صحابی دوبارہ واپس آئے تو ان کی آنکھیں روشن ہو چکی تھی۔ حالانکہ رب اس کا محتاج نہیں ہے کہ رب سے یہ کہا جائے کہ یا اللہ ان کا وسیلہ ان کا وسیلہ، لیکن اللہ کو یہ پسند ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیاروں کا وسیلہ اختیار کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو وہ عطا فرماتا ہے جس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں صلح حدیبیہ کے موقع پانی ختم ہوتا ہے، صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا۔ اللہ سے پانی مانگا جائے اللہ ہی دیتا ہے۔ اذ استسقى موسیٰ لقومہ فقلنا اضرب بعصاک الحجر، اللہ رب العالمین فرماتا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پانی مانگا، اللہ نے فرمایا موسیٰ پتھر پہ عصا مارو پانی نکل جائے گا، اور پانی نکل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے پاس پانی ختم ہو گیا، حضور کی بارگاہ میں آئے، مانگنا رب سے تھا لیکن وسیلے کا انداز دیکھیے، آئے حضور کی بارگاہ میں، کہا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے، حضور نے فرمایا برتن لاؤ، برتن لایا گیا، سرکار نے اپنا دست مبارک اس پانی کے برتن میں ڈال دیا، تھوڑا سا پانی تھا، دست مبارک اس پانی کے برتن میں ڈال دیا۔ میرا امام کہتا ہے انگلیاں ہیں جوش پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ کام نے دیکھا حضور کی 5 انگلیوں سے پانی کی 5 نہریں جاری ہو گئی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے اپنے کجاوے بھر لیے، ہم سیراب ہو گئے اور بالکل ہم پانی سے شکم سیر ہو گئے۔ فرمایا کتنے لوگ تھے؟ آپ نے فرمایا ویسے اگر 1 لاکھ بھی ہوتے تو پانی کافی تھا، لیکن ہم 1500 تھے۔ کیوں؟ یہ کرم کیسے ہوا؟ رب سے مانگتے وہ دیتا، اور یہ رب نے ہی دیا ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں جب پیارے محبوب کا وسیلہ بنایا تو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ دامن تنگ پڑ گئے اور اللہ نے اس سے زیادہ عطا فرما دیا۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے پیاروں کا، اس کے نیک بندوں کا وسیلہ اختیار کیا جائے۔ دعا مانگنے کے تقاضے پورے کیجئے، نماز میں کھڑے ہو کے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیے تو اس یقین کے ساتھ کہ مالک عبادت تیرے لیے، تیری رضا کے لیے، اور مدد بھی تجھی سے چاہتے ہیں، اب کرم بھی تو ہی کرے گا۔ اب آیت کا اسلوب دیکھیے، اگلی جو 3 آیتیں نا اس میں اللہ نے دعا سکھائی ہے۔
پہلے کہا کہ یہ کہو کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کہو تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اور اگر اس مدد چاہنے کے معاملے میں تم مخلص ہو تو آؤ دعا مانگو، اللہ تمہاری دعائیں پوری فرما دے گا انشاءاللہ۔ اگلی آیتوں کو اگلے درس میں حصہ بنائیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو جو سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 5واں روزہ ہے اور 5 سپارے قرآن کریم کے ہو جانے چاہیے، اگر ہو گئے ہیں تو آپ کو مبارک ہو، اور نہیں تو جلدی کیجئے، کوتاہی نہیں کیجئے، سستی نہیں کیجئے، کر لیں گے یار، ابھی تو بڑے روزے پڑے ہیں، یہ ایسے گزرتے ہیں کہ پلک جھپکنے میں وقت پاس ہو جائے گا، ہم بیٹھے ہوں گے اور آخری روزہ ہوگا اگر زندگی رہی تو۔ اس لیے روزانہ ایک ایک سپارہ لازمی تلاوت کیجیے۔ آج 5واں روزہ ہے، کوشش کیجیے اگر کچھ کمی بیشی ہے تو اس کو پورا کر لیجیے، کم از کم اس رمضان میں ایک قرآن کریم ختم کیجیے۔ تہجد کا موقع بہترین موقع ہے، ہماری مسجد میں پورا سال تہجد ہوتی ہے، سحری میں ویسے ہی اٹھتے ہیں، میری بہنیں جو سن رہی ہیں، آپ حضرات تہجد میں اٹھتے ہیں، سحری میں اٹھتے ہیں، تھوڑا پہلے اٹھ جائیے، 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے۔ یہ وہ نماز ہے جو رب سے آپ کو وہ خزانے دلوائے گی جو آپ زندگی بھر کی دعاؤں میں مانگتے رہیں، اور تہجد کے ایک سجدے میں اللہ آپ کو عطا فرما دے۔ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین و علیہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم